تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنائے پائیدار تیرے سطو بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینارہ بلند جلوہ گاہ جبریل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کا ہے، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کا ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ جب بھی آپ مسجد قرطبہ آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ لینا ہوگا، اور پہلے سے آپ کو ٹائم سلاٹ بھی لینا ہوتا ہے۔ تو 13 یورو کا ٹکٹ ہے، اور بچوں کا میرے خیال میں 7 یورو کا، اور انڈر 14 10 یورو کا، اسی طرح سے ہے، لیکن 13 یورو کا اڈلٹ کا ٹکٹ ہے۔ آئے آپ کو تاریخی مسجد قرطبہ، جو جس وقت یہ بنی تو اسلامک ورلڈ میں مشہور تھا، مکہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصی، اور فورتھ مسجد قرطبہ، یعنی اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، میں آپ کی سمجھنے جو ویلیو تھی، اور قرطبہ سٹی کی جو ویلیو تھی، آئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد قرطبہ کا کوٹ یارڈ ہے، اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں پتھر، دیکھیں آپ، اور لیمن کا، ماشاء اللہ۔ مسجد قرطبہ کے باہر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اندر اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی پابندی ہے، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو اسلامی وہ نظر آئے گا، جیسے یہ دیکھیں وہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اس طرف سے اس کو مٹا دیا گیا ہے، اس طرف لکھی ہوئی ہیں، اور اوپر جو ہے وہ کیتھیڈرل چرچ کی جو ہے وہ جیسی مورتیاں صورتیں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ یہاں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسی ویڈیو میں بات کروں گا تو پھر وہ آ کے جو ہے منع کرتے ہیں، تو آپ پہلے دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ میں بتاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کالم ہے۔ ناظرین، قرطبہ کی عظیم مسجد، جس کو ہسپانوی زبان میں مسکیٹا کہا جاتا ہے، اور عبد الرحمن الداخل نے 786 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کو شروع کیا، جب قرطبہ کو اس نے اپنا کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ تو اس حوالے سے یہ آلریڈی پہلے ایک چرچ تھا، اس کے ساتھ جگہ تھی، تو اس جگہ کو خریدا گیا، اور پھر جب زیادہ توسیع کی ضرورت پڑی تو پھر 80,000 اس وقت کے درہم خرچ کر کے 80,000 درہم خرچ کر کے اس کو بنایا گیا۔ از اے ویری لاٹ آف منی، از اے بگ اماؤنٹ آف منی، اور صرف 2 سال کے عرصے کے اندر اس مسجد کو تعمیر کر لیا گیا۔ آپ امریکہ سے آئے؟ جی۔ کیسے ذہن میں آیا قرطبہ کا؟ کیسے ذہن میں؟ ہاں، قرطبہ جانا چاہیے۔ بس معلوم تھا یہاں آرکیٹیکچر مختلف انفلوئنس کا ہے، اور ایسی جگہ جو یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی ساتھ رہتے ہیں، تو سوچا ہم جا کے یہاں کو دیکھیں، بلڈنگس دیکھیں، آرکیٹیکچر دیکھیں۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے۔ تو جب وہ عبد الرحمن الداخل نے اس جگہ کو خرید کے اس کی تعمیر شروع کی،
تو اچھا میں جو ذہن کو ایک بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی جو اس کی جو مسجد کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہ بیچ کا جو حصہ ہے نا یہ والا یہ بعد کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو سارا حصہ ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، یہ الگ سے بنایا گیا۔ تو میں آپ کو بھی محراب دکھاؤں گا جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پوری مسجد سے وہ ساری چیزوں کو اتار دیا گیا، لیکن محراب کے اوپر جو ہے محراب میں سورہ حشر کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے، وہ میں دکھاؤں گا بھی۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس سے وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ شرک ہوتا ہے، صرف وہ آیت جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ تو میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ یار اس کو بھی مٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس جگہ کو قائم رکھا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ تو وہ میں دکھاتا ہوں، بڑی اہم جگہ ہے وہ۔ تو ہاں وہ میں نے دیکھا تھا، دیکھا تھا آپ نے؟ اس میں وہ عربی نظر آئی تو معلوم ہاں، پتہ چلا۔ تو یہ جو جگہ ہے نا یہ والی، یہ جو جگہ ہے یہ نہیں ہے۔ تو جب وہ آرچ بشپ اور کنگ جب آئے یہاں پہ وزٹ کے لیے، تو جو لوکل جو لوگ تھے وہ کچھ لوگ اپسیٹ تھے، بہت سارے لوگ اپسیٹ تھے، لیکن جنہوں نے تعمیر کی تھی وہ بڑے خوش تھے کہ جی وہ تو آج آ کے بڑا خوش ہوگا اور وہ تو ہمیں انعام دے گا۔ لیکن جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ یار تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ اس نے جب مسجد دیکھی اور یہ جگہ دیکھی، اس نے کہا کہ کیوں ایسا کیا، تم اس کو اصل حالت میں رہنے دیتے، تو اصل حالت میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو لیکن شرعی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جب اسلام کے اندر یہ ہے کہ جعل الارض کلھا مسجدا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنایا، تو جب اس کی مسجد کی حیثیت ختم ہو گئی تو اب وہ مسجد نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک یہ مسجد نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک کیتھیڈرل ہے، ایک چرچ ہے، ایک گرجا گھر ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی، اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن یہاں جو پابندی ہے، رول ہے، قانون ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اذان نہیں دینی تو نہیں دینی۔ تو آپ حضرات سوچیں گے کہ علامہ اقبال کی تصویر ہے جو وہ کیوں؟ تو علامہ اقبال جب آئے تھے تو انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی تھی 1935 میں، اور جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے ان کا جو آرچ بشپ تھا یہاں کا جو مین پادری تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا اس وقت کا پوپ جب آیا تھا تو اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو تم کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے ان کو اسپیشل پرمیشن دی تھی۔ آئے ناظرین، اس مسجد کی لمبائی 150 میٹر تھی اور چوڑائی 220 میٹر 220 میٹر۔ تو اس میں مختلف قسم کے آپ کالمز دیکھتے ہیں، اور تقریباً اس کے 21 دروازے تھے، 2 مین دروازے تھے، باقی 21 بڑے دروازے تھے، بڑے دروازے، اور 2 تو بڑے مین تھے، تو 19 دروازے اور پلس 2 بڑے دروازے، 21 دروازے، تو تاکہ نمازی ہر طرف سے اس میں آ اب یہ کالم دیکھ رہے ہیں، ستون، یہ کمبینیشن ہے، مختلف قسم کے ماربل یوز کیے گئے ہیں، اور یہ جو اوریجنل مسجد تھی اس کے اندر 1400 تھے، 1400 ستون تھے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں 1400 ستون۔ تو یہ اور آپ اس کا آرکیٹیکچر وہ دیکھیں، یعنی عام طور پہ مساجد کے اندر آپ کو ایک محراب ایسے نظر آئے گا جیسے کہ محراب ایسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے، اس کے اندر محراب 2 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آرکیٹیکچر وہ دیکھ رہے ہیں، ایک اس کے اوپر 2، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ناظرین، اس کی جو چھت ہے یہ 50 فٹ لمبی ہے، 50 فٹ کا جو ہے فاصلہ ہے، تاکہ ہوا اور روشنی جو ہے، اور اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ امام جب اذان نماز پڑھائے، امام خطبہ دے تو ایکو کی ضرورت نہ پڑے، ساؤنڈ سسٹم کی۔
آپ دیکھ سکتے ہیں نا, ابھی ہم زور سے بول نہیں سکتے, ورنہ اگر ابھی بولتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. ناظرین 1236 میں یہ جو قرطبہ ہے مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل گیا, مسلمانوں کا حکمرانی کا دور ختم ہوا. اس کے 10 سال بعد 1246 میں یہ گرجا گھر تعمیر کیا گیا. 10 سال تک تو مسجد ہی رہی. 10 سال بعد 15ویں صدی عیسوی میں اس حصے کو تعمیر کیا. تو آلموسٹ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے 100 سال بعد اس جگہ کو, یعنی 1492 میں جب غرناطہ بھی چلا گیا مسلمانوں کے پاس سے, تو اس کے بعد یعنی 8 سال بعد پھر یہ بیچ والا حصہ تعمیر کیا. سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي. آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, 2014 میں جو اسپینش گورنمنٹ ہے اس نے اس مسجد کو کیتھولک چرچ کے حوالے کیا. تو آپ کو پتہ ہے اس کی کیا قیمت لگائی؟ اس کی قیمت لگائی 30 یورو. 30 یورو میں یہ اس کی ملکیت اب جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے پاس ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے اسٹیچو نظر آ رہے ہیں. سینٹ اینتھونیو, ٹھیک ہے, یہ اسی طرح سے دیکھیں مختلف قسم کے ہیں. مختلف یہ آپ کو یہ جو پکچرز نظر آ رہی ہیں, یہ پکچرز دیکھیں. پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جگہ پہ آپ کو اسٹیچو, گولڈ, کراس, سینٹ میری, مختلف قسم کے اسٹیچو, پینٹنگز. اور یعنی اسلام میں جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد بالکل سمپل ہوتی ہے, اور صرف اس کے اندر اللہ رب العزت کا اسماء الحسنی کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے, اور ممبر اور محراب ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا پورا فوکس کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. لیکن کرسچینٹی کے اندر یہ جب کوئی آدمی اس میں یہاں داخل ہوگا تو وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا, اس کا دھیان ہی آدمیوں کی طرف, پریسٹ کی طرف, اور تاکہ ان کا کنٹرول ہو, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھے. آپ یہ دیکھیں سینٹس کی طرف, یہ دیکھیں آپ, خوف, کنٹرول, جیسے ڈر, خوف, یہ دیکھیں لائنز, یہ دیکھیں, یہ والا دیکھیں, تاکہ بندہ جو ہے خوف زدہ ہو جائے. آپ بیٹا کہہ رہا نکلو, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو ذرا دکھا دوں, بتا دوں. بس ناظرین, یہ محراب ہے, اور یہ محراب ہے, اور اس کے اندر جو آیات لکھی ہیں سورہ حشر کی آخری آیات, اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون, کہ اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جس کا وہ شرک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ اب جو ہے شرک ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, عما یشرکون, جو جہاں یہاں شرک ہو رہا ہے. یہ کیسے اللہ کی قدرت ہے. یہ جگہ جو ہے وہ یہ جو پورا حصہ ہے اس میں مختلف قسم کی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں.
ہاں یہ محراب ہے, یہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے. تو اس جگہ کو انہوں نے صرف باقی رہنے کے لیے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ناظرین 10ویں صدی عیسوی تک قرطبہ کی آبادی 1 ملین تک پہنچ چکی تھی. 10 لاکھ نفوس یہاں رہا کرتے تھے اور اس کو بلکان کا وینس کہا جاتا تھا, اور یہاں 2 لاکھ سے زیادہ مکان تھے. اسی طریقے سے یہاں پر 3000 سے زیادہ مساجد تھی, اور جو سب سے بڑی مین جو مرکزی مسجد تھی وہ مسجد قرطبہ تھی, اور یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوا کرتا تھا. ناظرین مسجد قرطبہ کے اندر لائٹنگ کا اس زمانے کے اندر بڑا خاص انتظام تھا. ویسے قرطبہ مشہور تھا, اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور ہر طرف چراغ اور اسٹریٹ لائٹس جلا کرتی تھیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اس طرح سے کئی من آلیو آئل کا استعمال کر کے چراغوں کو جلایا جاتا تھا. تو مسجد قرطبہ جگمگاتی تھی اور روشن ہوتی تھی. ویسے ہی قرطبہ کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. تو یہ بڑی ایک قرطبہ جو ہے وہ ہمیں ایک درس دیتی ہے, اور وہ درس کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے آ کے مسجد قرطبہ کو, اللہ کے گھر کو تعمیر کیا, اور 1492 کو جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو الحمرہ پیلس, یہ 2 چیزیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں, ایک مسجد قرطبہ اور ایک الحمرہ پیلس. تو یہ ابتدا ہے. جب تک مسلمان اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے, اللہ کامیاب رکھتا ہے, اور جیسی پیلسز بناتا ہے, محل بناتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے. ناظرین میں آپ حضرات کو خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور آج 15 اگست ہے 2023. پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس کلمے کا استعمال کیا گیا, اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا, جیسے بہت سارے لوگ آج اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں. ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت میں اس کلمے کا نام اور اس کلمے کا استعمال کر کے, اسلام کا نام استعمال کر کے کچھ لوگوں کو اختیار اور اقتدار چاہیے تھا. اور آج پاکستان 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا بنے ہوئے, لیکن آج آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہے, اسلام کا کیا حال ہے, مسلمانوں کا کیا حال ہے. کسی قسم کی کوئی نہ خوش